آج جو منکر میلاد کا یہ اعتراض ہے، کیا اس طرح صحابہ نے بھی کیا؟ کیا تم صحابہ سے زیادہ محبت والے ہو؟ اس طرح یہ آرائش و زیبائش، یہ سب کچھ کیا وہاں موجود تھا؟ سوال کرنے کا طریقہ تو سیکھو۔ امام ذہبی نے موجم شیوخ ذہبی میں ایک بات لکھی کہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف تک بندہ پہنچ جائے تو کیا ہاتھ لگا لے پیار سے؟ توجہ کرنا، اس وقت یہ 4 دیواریں نہیں تھی، اس وقت جو ہے وہ اتنی ہی ایک دیوار ہے، کمرہ ہے، دروازہ کھلا ہے، بندہ جا سکتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا لا بأس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آج تو مواجہ شریف پہ ہاتھ اٹھائے تو ڈنڈے پڑے اس کو، وہاں قبر کو ہاتھ لگائے، اچھی طرح پھیرے اور چومے۔ یہ حنبلی مذہب ہے، وہابی حنبلی نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل سنی ہے، کہا لا بأس بہ، سند سے امام ذہبی نے حضرت امام احمد بن حنبل کے بیٹے کی سند سے یہ لکھا۔ اب یہ لکھنے کے بعد عجیب سوال ذہن میں آیا، حلا فعل ذلک الصحابہ، تو کہتے ہیں کیا یہ کام صحابہ نے بھی کیا؟ کون سا کام؟ سرکار کی قبر شریف کو ہاتھ لگا کے چومنے والا۔ کہ اگر کوئی پوچھے کیا یہ کام صحابہ نے بھی کیا تو اس کی دلیلیں علیحدہ ہیں کہ صحابہ نے بھی کیا، لیکن امام ذہبی اتنی پتے کی بات کہہ گئے قیامت تک کوئی رد نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا ہوش کرو، ہر بات میں ہم بعد والوں کو صحابہ کے برابر نہ تولو، ہماری حیثیت بھی دیکھو، ہماری کمی بھی دیکھو۔ کہتے ہیں جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا ہو، اپنے ہونٹوں سے محبوب کے ہاتھ چومے ہو، سرکار کا لعاب دہن ماتھے پہ لگایا ہو، سرکار کے ہاتھوں سے منہ مبارک خود وصول کیے ہوں، وہ اگر قبر شریف کو ہاتھ نہ بھی لگائیں تو کوئی بات نہیں، انہوں نے خود سرکار کے ہاتھ تو چومے ہیں۔ اور ہمیں جب یہ موقع نہیں ملا تو پھر فرمایا تم صرف ہاتھ لگانے کی بات کرتے ہو۔ امام ذہبی نے کہا ہم تو قبر سے معانقہ بھی کریں گے۔ یہ کمی ہے، محرومی ہے، ہماری کوئی ان سے سبقت نہیں، یہ محرومی ہے اور ہم اس کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ عام انسان نہیں، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں لیکن ہیں سنی، موجم شیوخ میں اپنے اساتذہ میں انہوں نے ابن تیمیہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اعلی حضرت فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں اسی بنیاد پر ان کی تحسین کی ہے، اور اسماء الرجال میں ہر فرقہ سوائے روافض کی ان کو اپنا امام مانتا ہے، اور اس میں اصول میں عام دیہاتی کو بھی یہ بات سمجھ آئے گی، اس طرح کے آگے سمجھا بھی سکے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دین کی اصل ہیں اور ہم دین کی فرع ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ ہے اصل اور ہم ہیں فرع۔ اصل کہتے ہیں روٹس کو، جڑوں کو، اور فرع کہتے ہیں برانچ اور ٹہنی کو۔ ان دونوں کا مسلک ایک ہے، ان دونوں کا مشن ایک ہے۔ سوز جڑ کا ہے، نظر ٹہنی میں آتا ہے، دونوں مل کے زمانے کو خوراک دیتی ہیں، دونوں مل کے زمانے کو خوشبو دیتی ہیں، دونوں مل کے زمانے کو سایہ دیتی ہیں، مگر کچھ فرق بھی ہے۔ کیوں؟ جڑ جڑ ہے، ٹہنی ٹہنی ہے۔ مسلک ایک ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ٹہنی جڑ بن جائے اور جڑ ٹہنی بن جائے اور دونوں کا جو فنکشن ہے وہ ایک طرح کا ہو، نہیں۔ یہ تم سب دیہاتی جانتے ہو اور سارے لوگ ہی درخت تو جانتے ہیں کہ جڑ نیچے جاتی ہے اور ٹہنی اوپر آتی ہے، جڑ دبی ہوئی ہوتی ہے، ٹہنی ننگی ہوتی ہے، جڑ فکس ہوتی ہے اور ٹہنی وجد بھی کر لیتی ہے، اور جڑ پہ کوئی پتا نہیں ہوتا اور ٹہنی زندہ ہو تو پتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ آج جو منکر میلاد کا یہ اعتراض ہے، کیا اس طرح صحابہ نے بھی کیا؟ کیا تم صحابہ سے زیادہ محبت والے ہو؟ ان کا یہ کہنا اس نام نہاد دانشور جیسا ہے جو کسی درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے تانے دینا شروع ہو گیا کہ اے ٹہنی تو بدعتی ہو گئی۔ اس نے کہا میں ہی تو 24 گھنٹے جڑ کی خدمت میں ہوں اور جڑ چھپ گئی ہے سامنے میدان میں ہی ہوں، اصل وہ ہے مگر اس وقت تو اس کی ترجمان میں ہوں۔
پھل پکتا ہے تو روڑے جڑ کو نہیں مجھے ہی لگتے ہیں. اصل وہ ہے, اصل میری جڑ ہے, میں تو اس کی فرا ہوں. مجھ پہ ہی تانے ہو رہے ہیں کہ تمہارا رسہ ہی بدل گیا ہے جڑ سے, تم نے کوئی اور مسلک بنا لیا. ٹہنی نے کہا کوئی دلیل تو دو میرے بدعتی ہونے کی. تو کہتا ہے دلیل تو واضح ہے کہ تیری جڑ نے جو پتے کبھی نہیں نکالے تھے, تو نے یہ نئے کام کیوں شروع کیے؟ سمجھو تو صحیح احمقوں کی دلیل کہ تجھ میں اور تیری جڑ میں فرق ہے. کیوں؟ اس نے پتے نہیں نکالے تھے, تو نے پتے کیوں نکالے؟ لہذا تو اور ہے, جڑ اور ہے. اور ادھر یہ کہہ رہے ہیں صحابہ نے یہ عرائش و زبائش نہیں کی تھی, تم نے کی, وہ اور ہیں تم اور ہو. تو ہمارے بولنے سے پہلے ٹہنی بول گئی, نام نہاد دانشور, تو میرے پتوں کو بدعت کی دلیل بتا رہا ہے. یاد رکھ, پتے اس کے نہیں ہوتے جس کی جڑ نہیں ہوتی, جس کی جڑ ہوتی ہے اس کے پتے ضرور ہوتے ہیں. تو میں ببانگے دہل کہہ رہا ہوں, قیامت تک کوئی جواب نہیں دے سکے گا انشاءاللہ. صحابہ نے جڑ کے انداز میں میلاد منایا ہے, ہم نے ٹہنی کے انداز میں جشن سجایا ہے. اور یہ ہر پتا انہیں تانا دے رہا ہے جو ہمیں بدعتی کہنے کا الزام لگاتے ہیں. ہر پتا کہتا ہے جھوٹو, تم انہیں بدعتی کہہ رہے ہو جن کی جڑیں سلامت ہیں. اب دیکھو نا, بہار آتی ہے خزاں کے بعد, تو آج تک کبھی ایسا بھی ہوا, یہ بڑی عمر کے بزرگ بیٹھے ہیں, کہ بہار آئی ہو اور اس سال درختوں نے ناغا کر لیا ہو کہ مہنگائی بڑی ہے پتے نہیں نکالتے, یا مفتی کو جواز کا فتویٰ دے تو پھر نکالے. آج تک جب بھی بہار آئی ہے تو درختوں نے بہار منائی ہے, کبھی ناغا نہیں کیا. تو میرے بھائیو, ایک بہار درختوں کی ہے تو ایک ان خوش بختوں کی ہے. درخت اپنی بہار مناتے ہیں, خوش بخت اپنی بہار مناتے ہیں. اور درختوں کی بہار کے وقت ہر درخت, چھوٹا ہو یا بڑا, پودا ہو یا درخت, وہ بہار میں شریک ضرور ہوتا ہے. تانا ہے کہ زندہ ہو اور بہار نہ بنا. اگر پورے ماحول میں تمہیں ایک ٹنڈ منڈ نظر آئے جس پہ نہ کوئی پتا ہے, نہ کلی ہے, نہ ہریالی ہے, کچھ بھی نہیں, اپنے محروم انداز سے یہ بتا رہا ہے کہ بہار ہوتی تو مجھ پہ بھی ہوتی, چونکہ مجھ پہ نہیں تو بہار نہیں. جیسے وہ کہتا ہے عید ہوتی تو مجھے بھی پتا ہوتا, مجھے پتا نہیں تو عید نہیں. وہ ٹنڈ کہہ رہا تھا بہار ہوتی تو مجھ پہ بھی ہوتی. میرے گھر تو صفے ماتم ہے, میں کیسے بہار مان جاؤں؟ تو کیا بہار کی دلیل کمزور ہے, بہار کا حوالہ کمزور ہے؟ نہیں. تو پھر اس پہ کیوں نہیں قریب جا کے تھوڑا سا کرے دو کہ بہار میں کوئی کمی ہے یا اس کا کوئی اندرونی پرابلم ہے. تھوڑا سا کرے دو گی تو پتا چلے گا بیچارہ بہار کیا مناتا, اس کی تو جڑیں ہی مری ہوئی ہیں. یہ کھوکھلا ہے, اس کو سینہ زمین سے فیض ہی نہیں مل رہا. ہم کسی سے جھگڑا نہیں کرتے مگر بہار کا سندیشہ ضرور دیتے ہیں. جس درخت میں جان ہوتی ہے وہ اپنی بہار مناتا ہے, اور جس خوش بخت میں ایمان ہوتا ہے وہ اپنی بہار مناتا ہے. اقبال نے کہا ٹہنی گئی جو عہد خزاں میں شجر سے ٹوٹ, ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے. ہلا زوال عہد خزاں اس کے واسطے, کوئی واسطہ نہیں ہے برگو بار سے. ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ, پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. 11 مہینے مسلک اہل سنت پہ گزرے تو پھر بہار آتی ہے. جس نے عقیدے کی منڈی میں ریالوں کے عوض عقیدہ بیچ دیا, آج اس ٹہنی کو رنگ بھی سبز لگاؤ تو بہار تو نہیں آئے گی, کیونکہ وہ مسلک سے کٹ گئی. بہار کے اندر کمی نہیں, بہار تو بہار ہے. مسلک کی بنیاد پر آج کیا ہوا اسے خبر ہی نہیں. اور تمہارے چہروں کو دیکھنے سے پتا چل رہا ہے کہ جڑیں بھی سلامت ہیں اور مدینہ شریف سے فیض بھی پہنچ رہا ہے.